قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ ایک مومن بندہ اپنے ظاہر کو بھی پاک و صاف رکھے اور اپنے باطن کو بھی پاک و صاف رکھے۔ ظاہر کہتے ہیں اس کو جو نظر آوے، ظاہر کہتے ہیں اس کو جو نظر آوے، باطن کہتے ہیں اس کو جو نظر نہ آوے۔ ظاہر میں کیا آ گیا؟ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جو وضع قطع ہو یہ ہمارا ظاہر ہے۔ اسی طریقے سے ظاہر میں جو ہمارے اخلاق لوگوں کو نظر آتے ہیں، ہمارے اقوال لوگوں کو نظر آتے ہیں، ہماری باتیں لوگوں کو سنائی دیتی ہے، ہماری حرکتیں نظر آتی ہے، یہ سب ہمارا ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ بندہ اپنے اس ظاہر کو یعنی اپنی وضع قطع کو بھی درست کرے اور اپنے اقوال و عادات کو بھی درست کرے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی ظاہر کے اندر۔ باطن کسے کہتے ہیں؟ جو نظر نہیں آتا۔ باطن میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک کا تعلق عقائد اور نظریات سے ہے، ماننے سے ہے کہ آدمی کے عقائد اور نظریات وہی رہے جو اللہ چاہتا ہے، آدمی کے عقائد اور نظریات وہی رہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور باطن میں دوسری چیز یہ ہے کہ بندے کے اندر اخلاص ہو، بندے کے اندر للہیت ہو، بندے کے اندر تواضع ہو، وہ تمام اوصاف جو روح سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے کبر کا اور گھمنڈ کا نہ ہونا، تواضع کا ہونا، دکھلاوے کا نہ ہونا، اخلاص کا ہونا وغیرہ وغیرہ، جتنے یہ اوصاف ہیں یہ سب کے سب باطن کہلاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا منقول ہے کہ جس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ تم کہو اللہم اجعل، اے اللہ تو کر دے سریرتی خیرا من اعلانیتی، اے اللہ تو میرے ظاہر کو، اے اللہ تو میرے باطن کو میرے ظاہری حالات سے بہتر بنا دے، تو میرے باطن کو ظاہر کے حالات سے بہتر بنا دے اور میری ظاہر کو بھی، میری ظاہری حالت کو بھی نیک بنا دے، یعنی میری اندرونی کیفیت جو ہو اور اندرونی حالت جو ہو وہ تو ظاہر سے بہتر ہو، اور ظاہری حالت بھی صالح اور نیک ہو۔ اور صالح اور نیک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے اس کے مطابق میرا ظاہر ہو جائے اور اس سے بہتر میرا جو ہے باطن ہو جائے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے اس کے ساتھ۔ پھر آگے اسی دعا میں ہے اے اللہ اللہم انی اسألوک من صالح ما تؤتی الناس، اے اللہ میں وہ تمام چیزیں جو تو لوگوں کو دیتا ہے اس میں سے بہترین چیزیں مانگتا ہوں، یعنی مال میں سے، اہل و عیال میں سے اور اولاد میں سے، کہ مجھے ایسا مال دے جو صالح ہو، ایسے اہل اور گھر والی دے جو کہ صالح اور نیک ہو، ایسی اولاد دے جو کہ نیک ہو، نہ خود گمراہ ہوتی ہو نہ گمراہ کرنے والی ہو، نہ گمراہ ہوتی ہو نہ گمراہ کرنے والی ہو۔ اب اس روایت میں اور اس جو ہے دعا کے اندر ہم اگر غور کریں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بتائی۔ کیا چیز بتائی؟ کہ ظاہر کو بھی اچھا کرنا ہے، باطن کو بھی اچھا کرنا ہے، ظاہر کو بھی اچھا کرنا ہے اور باطن کو بھی اچھا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم اجعل سریرتی، اے اللہ میرے ظاہر کو کر دے خیرن بہتر، کس سے؟ من علانیتی، میرے باطن کو بہتر کر دے میرے علانیہ سے یعنی میرے ظاہر سے، وجعل اور کر دے میرے ظاہر کو صالحتاً نیک کر دے۔ اب ظاہر کو نیک کرنے میں کون سی باتیں آئیں گی؟ جیسے گزشتہ جمعہ کے اندر یہ بات عاشورے کے ضمن کے اندر روایت کے ضمن میں آئی تھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی منظور نہیں ہے کہ عادات اور جو ہے اطوار اور دوسرے زندگی کے مراحل تو دور کی بات ہے، عبادت کے اندر بھی یہود کی اور غیر کی مشابہت مطلوب نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔
تو اب مطلب یہ ہوگا ظاہر کے درست کرنے کا سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، کہ سر پہ ٹوپی امامہ جو رسول اللہ نے اختیار کیا وہی اختیار کرے۔ دیکھو دنیا میں ظاہری وضاحت اختیار کرنے کے انداز بعض مذہبی ہیں، بعض علاقائی ہیں، اور بعض چند سوچوں کے اوپر جو ہے موقوف ہے۔ علاقائی جیسے گجراتی لوگوں کا اپنا لباس ہے، اروناچل پردیش والے وہ ایک الگ لباس اپنا پہنتے ہیں، اسی طرح راجستھان والے الگ لباس پہنتے ہیں، ادھر آندھرا والے الگ لباس پہنتے ہیں۔ یہ علاقائی اعتبار سے یہ لباس کی تقسیم ہے۔ پھر مذہبی اعتبار سے لباس کی تقسیم ہے کہ سناتنی دھرم کے اندر ایک خاص مخصوص مذہب مطلوب ہے، لباس مطلوب ہے، وہ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ اسلام میں ایک خاص لباس مطلوب ہے، سکھ ازم میں خاص لباس مطلوب ہے، کرسچن ازم میں خاص لباس مطلوب ہے، یہودیزم میں خاص لباس مطلوب ہے۔ تو یہ لباس کی تقسیم یہ کیسی ہے؟ یہ مذہب کے اعتبار سے الگ الگ ہے، ایک علاقے کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، اور ایک سوچ کے اوپر مطلوب ہے کہ سوچ ایسی ہو گئی جیسے ماڈرن سوچ، تو ماڈرن سوچ کا لباس الگ ہے، مردوں کو 3 کپڑے اور عورت کو سنگل کپڑا، مردوں کو 3 کپڑے کہ اندر سے انڈر ویئر بھی، اوپر سے پینٹ بھی، پھر شرٹ بھی، پھر وہ ہاف جیکٹ بھی، اور اوپر سے کوٹ بھی، اور ان کی ماں بہنوں کو یعنی مردوں کو عورتوں سے لباس لے کے مردوں کو پہنا دیا، عورتوں کو ویسا ہی بے لباس چھوڑے۔ تو یہ ذہنیت کے اوپر موقوف لباس ہے۔ اب ہمارے سامنے ہمارے علاقے کا لباس بھی ہے، یہ انگریزی سوچ والے، انگریزی تہذیب کو فالو کرنے والے، یہ لبرلز اور سیکولر لوگوں کی سوچ والا لباس بھی ہے جس کو ماڈرن لباس کہتے ہیں، اور ہمارے سامنے مختلف مذہبوں کے لباس بھی ہے۔ تو اس میں سے اس دعا میں جس چیز کی تعلیم ہے کہ ہمارا ظاہر اچھا ہو جائے، اس سے مطلوب یہ ہے کہ اچھا ظاہر کرنے کے لیے اچھے طور طریقے اپنائیں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، کیونکہ قرآن نے فیصلہ کیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین لاحیہ عمل، نمونہ اور آئیڈیل وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے نہ تو کسی علاقائی لباس کو ہم اختیار کریں گے، نہ ہی جدید سوچ والے اور نظریے والے کے لباس کو ہم اختیار کریں گے، اور نہ ہی جو ہے دوسرے دھرم اور مذہب والوں کے لباس کو اختیار کریں گے۔ ہم صرف اور صرف اسلامی لباس کو اختیار کریں گے۔ لہذا ٹوپیاں مختلف پہنی جاتی ہیں، پگڑیاں مختلف باندھی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ تو پگڑیاں اور ٹوپیاں پہنتے نہیں ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ ہمیشہ ٹوپی کے ساتھ رہے، امامے کے ساتھ رہے، آپ کے صحابہ ٹوپیاں امامے کے ساتھ ہیں، اور یہی لباس سر کو جھانکنے کا نظام ٹوپی وغیرہ کا یہ آج تک متواتر چلا آ رہا ہے، اور آج کے زمانے کے صلحاء اور علماء اور نیک افراد بھی اسی کو اختیار کر رہے ہیں شریعت اور سنت کی روشنی کے اندر۔ لہذا ظاہر کے درست کرنے کے اندر سر کو درست کرنے کی جہاں بات آئیں گی، وہاں پر یا تو نبی والا امامہ باندھنا پڑے گا یا پھر جو ہے ٹوپی پہننا پڑے گی۔ ٹوپی میں بھی مشابہت نہیں چلیں گی، نہ سناتی لوگوں کی مشابہت چلیں گی کہ سناتنی لوگ جو بعض لوگ جو ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، سنیاسی لوگ وغیرہ، وہ ٹوپی نہیں چلیں گی، وہ جو پگڑی امامہ باندھ لیتے وہ نہیں چلیں گا، یہود والی ٹوپی نہیں چلیں گی، عیسائی لوگ اگر پہنتے ہو کسی موقع کے اوپر وہ ٹوپی نہیں چلیں گے۔ کچھ علاقائی ٹوپی ہے، جیسے ادھر چلے جاؤ اروناچل پردیش ادھر وغیرہ چلے جاؤ، ان کی اپنی مخصوص ٹوپیاں ہیں، وہ نہیں چلیں گی۔ ہاں وہ اگر اسلامی قانون کے مطابق اگر ٹوپی ہے، علاقائی ٹوپی اگر اسلامی قانون کے مطابق ہے اور اسلام میں ٹوپی کے جو احکام ہے وہ اس کے اوپر فٹ آتے ہیں تو چل جائیں گے، اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ علاقے کی، اس بنیاد پہ کہ قانون کے مطابق ہے۔ لہذا ظاہر کو اچھا کرنے کے لیے سر سے شروع کرنا پڑے گا، سر بڑھا کر زندگی گزارنا پڑیں گی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔
ظاہر کے بنانے میں دکھنے والی چیزیں جس کو وجہ کہتے ہیں عربی کے اندر، اور وجہن کو، چہرے کو وجہن کہتے ہیں، اور وجہن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی سامنے والے سے معاہدہ کرتا ہے، اس سے مخاطب ہوتا ہے، تو سامنے جتنا حصہ نظر آتا ہے اس کو وجہن کہتے ہیں، چہرہ کہتے ہیں۔ تو چہرہ اپنانے کا ایک طریقہ علاقائی ہے، ایک طریقہ دوسرے مذہب والا اور ایک اسلامی ہے، لہٰذا اسلام والا طریقہ چلے گا۔ مونچھ اگر رکھنی ہے تو اسلامی قانون کے مطابق، چہرے کی داڑھی رکھنی ہے تو اسلام۔ لوگ دنیا میں دوسرے دھرم والے بھی داڑھی رکھتے ہیں، جیسے سکھ ازم میں داڑھی کا نظام ایسا ہے کہ آپ قینچی نہیں لگا سکتے اس کو، پھر کدھر بھی جائے وہ، کتنی بھی لمبی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مونچھ رکھنے کا نظام بعض علاقوں کے اعتبار سے ایسا ہے کہ بڑی مونچھیں رکھ کر اس کو تاؤ دیتے ہیں۔ اسلام کے قانون کے مطابق جو مونچھ ہوں گی، کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھواؤ، لہذا مونچھ کی حد اتنی بتائی، اگر کسی کو رکھنی ہے تو بال جو ہے منہ میں نہیں جانے چاہیے، بال منہ میں، پانی پی رہا ہو تو پانی میں وہ مونچھ کے بال نہیں جانے، اتنی کم رکھو۔ بہتر یہ ہے کہ پوری صاف کر لو، باریک کر لو بالکل نہیں کے برابر، اور اگر رکھنی ہے تو ایسی رکھو کہ منہ میں نہ جائے۔ اور داڑھی کے تعلق سے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور ایک مشت تک بڑھاؤ، اور ایک مشت کے بعد اس کو جو ہے کاٹنا جو ہے یہ مستحب قرار دیا۔ تو اب ایک دوسرے دھرم والے کی داڑھی ہے، پھر ابھی جیسے ٹی وی کے اندر نظر آتا ہے کوئی نچنا کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے تو لوگ اس کو فالو کرنے لگتے، یہ داڑھی بھی نہیں چلیں گی، یہ داڑھی بھی نہیں چلے گی، داڑھی رسول اللہ والی چلیں گی، داڑھی رسول اللہ والی چلیں گی۔ یہ ظاہر کو درست کر، پھر ظاہر کو درست کرنے کے اندر لباس آتا ہے، پھر لباس میں بھی یہی 3 تقسیم ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، ایک کس کا لباس ہے؟ مذہبی لوگوں کا، ایک جدید ذہنیت والوں کا اور اسلام والوں کا، لہذا اسلامی لباس کو فالو کرنا پڑے گا، اور اسلامی لباس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے ہیں اس اصول کے مطابق وقت کے زمانے کے علماء صلحاء جس لباس کو اقرب الی السنہ کہہ کر اپناتے ہیں اسی کو اپنانا پڑے گا، اور خاص طور سے جس لباس میں مشابہت ہو غیروں کی، بے دینوں کی، اس مشابہت والے لباس کو چھوڑنا یہ ضروری ہوگا۔ مشابہت والا لباس اور اسلامی قانون کے مطابق جو لباس ہے اس سے جو لباس ہوگا یہ لباس ظاہر کی درستگی کے اندر نہیں آئے گا، ظاہر کی درستگی میں، لہذا ظاہر کی درستگی کے اندر لباس سنت کے مطابق۔ پھر سر کے بال آتے ہیں، ٹھیک ہے، سر کے بال آتے ہیں، دانتوں کی صفائی آتی ہے، ناخن کا کترنا آتا ہے، جسم پہ مختلف بال ہیں، زیر ناف ہے، یعنی نیچے ناف کے نیچے کے بال کی صفائی ہے اور بغل کے بال کی صفائی ہے، یہ سب ظاہر کے درست میں آتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ دانت کی صفائی میں ہم سستی کریں، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے وہ بھی بتایا ظاہر کی درستگی کے اندر کہ اللہ کے نبی ہر وقت مسواک کر دے، گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے، نکلتے تو مسواک کرتے، صبح بیدار ہوتے تو مسواک کرتے، پھر وضو کے اندر مسواک کرتے، بار بار مسواک کرتے اللہ کے نبی۔ کیوں؟ تاکہ دانت صاف رہے، منہ میں بدبو پیدا نہ ہو، اور مسواک کے فضائل اللہ کے نبی نے بتایا کہ عبادت کا ثواب اس سے بڑھ جاتا ہے، اور جو ہے اس کے ذریعے سے بہت زیادہ جو ہے خیر وجود میں آتے ہیں۔ مستقل ایک باب ہے مسواک کے فوائد، یہ مسواک کا استعمال یہ ظاہر کی درستگی میں داخل ہے، یہ بتایا اللہ کے نبی نے۔ سر کے بال یا تو سب جگہ کے برابر رکھے جائیں یا زلفیں رکھی جائے۔ پھر زلفے کے اندر 3 حد ہے، ایک کان کی لو تک، لمہ، جمہ، وفرا، کہ کان کی لو تک، کان کے بیچ تک، اور کان کے یہ لو تک، ایک اوپر کے سرے تک، اور وفرا نیچے تک، یہ 3 حد ہے۔ اس سے نیچے اگر بال بڑھ گئے تو پھر یہ غیر قوم والوں کے اور دوسرے لوگوں کے بال ہوں گے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے بڑی بڑی زلفیں رکھتی ہے اور ان کی زلفیں عورتوں کی طرح کمر تک جا رہی ہے یا اس کے بھی نیچے جا رہی ہے، تو یہ نہیں، بال اگر رکھنے وہ بھی اسلامی قانون کے مطابق اسلامی، تو وہ زلف جو ہے وہ ثواب دلائیں گے، اس میں بھی مشابہت نہیں چلے گی۔
ہاں باریک رکھنے ہیں تو پھر سب طرح کے باریک. ایسے بال کاٹنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھئی اوپر بڑے ہوں اور چھوٹے بازو سے چھوٹے ہو. قز کا لفظ حدیث میں یا دوسرا کوئی لفظ استعمال ہوا ہے, ایسے بال کی کاٹنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ظاہر کی درستگی میں بال بھی ہیں کہ بال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. مونچھیں ہو گئی, داڑھ ہو گئی, مسواک کرنا ہو گیا, دانت کا صاف کرنا ہو گیا. پھر بغیر وغیرہ کے اور زیر ناف کے بال کا لینا ہے کہ بتایا کہ ہر ہفتے صاف کرو, 15 دن میں صاف کرو, اور آخری درجہ 40 دن, اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے کہ صفائی کو پسند کیا. پھر یہ سب معمولی بتا کر نبی کے اعمال میں بغل کے بال کاٹنے کو بتایا. عشر من الفطرہ, ایک روایت میں فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں, یعنی انبیاء اکرام جس کو اپناتے تھے اس میں بغل کے بال کو صاف کرنا بتایا. استنشاء, ناک کو صاف کرنا وضو کے اندر, کلی کرنا بتایا. یہ ظاہر کو سنوارنا ہے. یہ ظاہر کو اسلام چند ایک عبادات اور اعمال کے کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. بیت الخلاء سے لے کر حکومت کرنے تک کا ہر طریقہ اسلام. یہ ہے ظاہر کو سنوارنا کہ ہمارے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہو, سر کے بال سے پیر کے, ناخن کاٹنے کا طریقہ, ناخن کاٹنا, ہر جمعہ کو ناخن کاٹے جائے, اس میں کی گندگی صاف کی جائے. یہ سب ظاہر کو سنوارنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ ظاہر کو سنوارنا. یہ اتنی تفصیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے. ایک سوچ لوگوں کی یہ بن چکی ہے کیا کہ بھئی اندرون اچھا ہونا چاہیے, نیت اچھی ہونی چاہیے, ظاہر کیسا بھی ہو تو لوگ ایک سیکولر لوگ بہت جملہ چلاتے ہیں, اوپر والے نے کوئی تھپا لگا کے تھوڑی بھیجا نا, تھپا لگا کے نہیں بھیجا ہے, تھپا لگایا ہے, اور وہ تھپا ان بلڈ نہیں ہے بلکہ اوپر سے آیا ہے, الگ سے نبی کے ذریعے سے جو ہے تھپا لگا کر بھیجا ہے. نبی نے آیا اور چہرے پہ تھپا لگایا, یہ چہرہ چلے گا, یہ نہیں چلے گا. نبی آئے سر پہ تھپا لگایا, یہ بال چلیں گے, یہ نہیں چلیں گے. نبی آئے اوپر سے تھپا لگایا, یہ ٹوپی یا امامہ چلے گا, یہ نہیں چلے گا. نبی آئے جسم کے اوپر تھپا لگایا, یہ لباس چلے گا, یہ نہیں چلے گا. نبی آئے دوسرے بہت سارے اطوار, ناخن کاٹنے کے طریقے, بغل صاف کرنے کے طریقے, زیر ناف کے اصول اور دوسرے مسواک کرنے کے اصول, یہ ساری چیزوں کے اوپر نبوت کا تھپا لگایا. یہ سنت ہے, یہ چلے گا, دوسرا نہیں چلے گا. تو ظاہر کے سنوارنے کے اندر سب سے پہلے اپنے سر سے پیر تک نبی کے طریقوں کو فالو کرنا, اس کا اتباع کرنا, یہ مطلوب ہے. یہ جو دعا ہے نا, اللہم اجعلنی سریرتی خیر من علانیتی, اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو صالح بنا دے, نیک بنا دے, درست کر دے. تو صالح اور درست جب ظاہر ہوں گا اس کا اثر باطن پہ پڑے گا. اس لیے ایک ایک چیز میں بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ سکھایا اللہ کے نبی نے. نہ قبلے کی طرف پیٹ کرنا ہے, نہ منہ کرنا ہے. کپڑے اتارنے کا طریقہ بتایا شریعت نے کہ جتنا ہو سکے زمین سے قریب ہو کر کپڑے اتارو, تاکہ سطر جو ہے مجبوری میں کھولنا. عام حالت میں سطر کا قانون یہ بتایا کہ مردوں کا سطر کیا ہے, ناف سے لے کر, یعنی ناف سطر میں ہے. جو لوگ چڈی پہن کے باہر آ جاتے ہیں نا, چاہے وہ کھیل کی چڈی ہو یا دوسری چڈی ہو, وہ اور اس میں ناف نظر آتی ہے, یہ سطر نظر آ رہا ہے. ناف سے لے کر گھٹنوں تک, یعنی گھٹنے بھی اور ناف بھی, یہ مردوں کی سطر میں داخل ہے. اور عورتوں کا سطر تو بھائی اتنا چہرہ چھوڑ کر, ہاتھ چھوڑ کر اور پیر چھوڑ کر, یہ سب, یعنی عورتیں چہرہ اپنے محرم کے سامنے کھول سکتی. چہرہ سطر میں داخل ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر کے سامنے پردہ نہیں کرنا ہے. پردہ الگ چیز ہے, اس کے واسطے تو قرآن کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اپنی چادروں کو ایسے اپنے اوپر ڈال دو کہ سامنے والے میں اور تمہارے درمیان ایک آڑ بن جائے. آڑ, جلباب کہتے ہیں آڑ کو, کہ جو دو چیزوں کو الگ کر دے, دو حصوں کو الگ کر دے, کہ عورت اور غیر کی نگاہ بالکل الگ ہو جائے, وہ تو الگ مسئلہ ہے. سطر چہرے میں, سطر میں چہرہ داخل نہیں, یعنی اپنے محرم کے سامنے یہ کھول سکتے, بتایا سطر. لہذا اب جو بندے گھٹنوں کے اوپر لباس پہن کے باہر نکلتے, ان کا ظاہر صالح نہیں ہے,
گندی چیز ہے یہ، شریعت کے خلاف ہے۔ عام حالت میں تو پورا لباس پہنا ہے، مجبوری میں اگر ہو تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کو چھپانا پڑے گا، اور ایسا چھپانا پڑے گا کہ اس کی ساخت بھی نظر نہ آئے اس کی، ورنہ آج کل کے جو ٹریک پینٹ اور دوسرے جو پینٹ ہوتے ہیں اس کے اندر تو ساخت نظر آتی ہے، شرمگاہ آگے پیچھے کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سطر والے مسئلے کے اندر نہیں آئے گا، لباس کے مسئلے کے اصول کے خلاف بات ہے۔ تو یہ بھی بتایا ظاہر کے ایک ایک پہلو کو سوار کے بتایا کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے یہ جتنا ظاہر بنے گا، جتنا ظاہر سورے گا اور جتنا ظاہر صالح اور نیک بنے گا اس کا اثر باطن پہ ہوگا، اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ باطن پہ ہوگا۔ جیسا سطر کے اصول بتائے، بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بتایا، ظاہر کو سوار، پھر یہ تو جسمانی ضروریات سے متعلق چیزیں تھیں، پھر جسم سے ظاہر ہونے والے اقوال اور افعال، زبان جسم کا حصہ ہے، اس سے ظاہر ہونے والے اقوال اور افعال یہ شریعت کے مطابق ہو، یہ کس کے مطابق ہو؟ شریعت کے مطابق ہو۔ اس لیے اصول بتایا کہ جب تم میں کوئی بات کرے تو خیر کی بات کرے، وَلْيَصْمُتْ، ورنہ خاموش رہے، ورنہ کیا کرے بولو؟ خاموش رہے۔ اصول سکھایا کہ زبان سے، اور بتایا کہ زبان کی تکلیف یہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے، اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے جرمہ قلیل و جرمہ کبیر کثیر، کہ زبان کا جسم یعنی زبان کا ڈھانچہ تو چھوٹا سا اتنی سی ہے، لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے کہ بسا اوقات زبان ایک خاندان نہیں، ایک ملک کے ٹکڑے کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے، قتل کے سبب اور ذریعے بن جاتے ہیں۔ یہ ظاہر کو سوارو، یعنی زبان کو سوارو، زبان سے وہی نکلے جو اللہ چاہتا ہے۔ فوش کلامی کرنا پسند نہیں شریعت میں، گالیاں دینا پسند نہیں، فرمایا نا کہ سباب المومن فسقن، کہ مومن کو گالی دینا یہ فسوق ہے، فجور ہے، اور اس کا قتل کرنا یہ کفر ہے، کہ گالیوں سے، اور یہاں بات بات میں گالی، تو ظاہر سوریں گا جب زبان گالیوں سے پاک ہوں گی۔ خیر کے پھر فرمایا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائیں گا، غیبت کرنے والا ایسا ہے کہ جو اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ زبان سے نکلنے والے اقوال کے درست کرنے کا طریقہ بتایا کہ زبان کے الفاظ بھی صالح اور نیک بن جائیں۔ اب زبان سے نکلے تو خیر کی بات نکلے ایک، دوسرا کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہو تو کسی کی غیبت مت کرو، کسی کی چغلی مت کرو، یہ سب بتایا۔ ایک روایت میں تو فرمایا کہ بسا اوقات، جس کا خلاصہ یہ ہے، بسا اوقات آدمی زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ایسے بہترین الفاظ زبان سے کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ یہ اصول بتائے کہ زبان سے نکلنے والے اقوال یہ صالح بنے، صالح، اور مانگنا بھی سکھایا، اللہم اجعلنی سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے ظاہر کو میرے باطن سے بہتر بنا دے اور میرے ظاہر کو صالح بنا دے۔ اور صالح کی تشریح وہی جو میں شروع سے بیان کرتے آ رہا ہوں، جو رسول اللہ نے بتایا ہے۔ اب زبان کے صالح الفاظ، نیک الفاظ نکلے زبان سے، یہ ہے زبان کے ظاہر کو۔ پھر جسم سے نکلنے والے عادات جو ہے، ہمارے اخلاق جو ہے، ہماری حرکتیں کو یہ اسلام کے مطابق ہو جائے۔ لہذا منع کیا کہ نظروں کی حفاظت کرو، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑے، نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑے، ہاتھ کسی کی آبرو ریزی کے لیے نہ اٹھے، ہاتھ کسی آبرو ریزی کے اوپر نہ، آنکھوں سے کسی کی خیر یا کسی کی برائی کی طرف اشارہ نہ کیا جائے طنز کرنے کے لیے، طنز کر، ہاتھوں کا استعمال حق کے لیے، جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہاں، جا نہیں کیا، پیروں کا چلنا وہاں ہو جو اللہ کے نبی کو پسند ہو۔ تو یہ جسم سے صادر ہونے والے اور نکلنے والے عادتیں جو ہیں اور اخلاق جو ہے یہ سب شریعت کے مطابق ہو۔ جب ظاہر سنورے گا اس کا اثر باطن پہ ہوگا، اس کا اثر کس پہ ہوگا؟ باطن پہ ہوگا۔ تو میں نے بیچ میں ایک جملہ کہا نا، بہت سارے لوگوں کی یہ جو فکر ہوتی ہے کہ بھائی اندرون اچھا ہو جائے، ظاہر کا کیا ہے، ظاہر کیسا بھی رہے، اتنا زور نہیں بولے شریعت کے اندر۔ آج ایک مزاج بنا دیا باطل نے، شریعت کو چھوڑتے ہیں سنت کہہ کر، فرض ہے کیا؟
ادھر ایک بندے کو میں نے کوئی تو مسئلہ پوچھا تو بولے ناجائز ہے، تو بولے ناجائز ہے نا، حرام تو نہیں ہے. پھر اس کو بتایا بھائی ناجائز یہ اردو لفظ ہے، یہ مکروہ تنزیہی سے لے کر حرام مطلق تک سب کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی اردو کے اندر ایسا بھی بول سکتے ہیں شراب پینا ناجائز ہے، اور اردو کے اندر ایسا بھی بول سکتے ہیں کہ بھائی قبلے کی طرف دیکھ کر تھکنا ناجائز ہے. حالانکہ قبلے کی طرف دیکھ کر تھکنا یہ کم درجے کا گناہ ہے، شراب پینا بڑے درجے کا گناہ ہے. اردو کے اندر دونوں الفاظ استعمال ہوتے. تو ڈر اگر ہوگا اور ظاہر کو سنوارنے کی فکر ہوگی، باطن کو سنوارنے کی فکر ہوگی، تو خلاف اولا کام بھی بوجھ بنے گا، ورنہ حرام کام بھی جو ہے ایسے ہی کر جائیں گا. جیسے آج امت میں عمومی فکر سلب ہو چکی ہے تو حرام کام ایسے کر جاتے ہیں جیسے کوئی نہیں. تو ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے. مسند احمد میں روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم لوگ کیا تھے، بیٹھے ہوئے تھے. کیا ہوا یہ کہ ایک دیہاتی شخص آیا، دیہاتی شخص، اور اس نے کیسا لباس پہنا ہوا تھا؟ اس نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا کہ اس کے اوپر دیباج اور ایک چیز ہوتی ہے اور ریشم کے بٹن لگے ہوئے تھے، دیباج اور ریشم کے بٹن لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا صحابہ کے پاس آ کر کہ تمہارا جو ساتھی ہے نا، تمہارا ساتھی، یہ ساتھی، ایک روایت میں ایسے الفاظ ہیں کہ یہ ساتھی تمہارا کسانوں کو اور کسان کی اولاد کو عزت دینا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، اور بادشاہ اور بادشاہ کی اولاد کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. دوسری روایت میں ہے کہ یہ فارس والوں ہی کی فکر میں لگا ہوا ہے، یعنی دوسروں کو ان سے آگے بڑھنے نہیں دے رہا. اس طرح کے طنز والے الفاظ اس نے کہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا لباس اور جو تکبرانہ لباس اس نے جو پہنا تھا اس کی یہ حرکت دیکھ کر غصہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لباس کو سمیٹ کر پکڑا، اس کی گریبان کو پکڑا اور کہا کہ کیا تو نے جاہلوں اور بے عقلوں والا لباس نہیں پہنا ہے؟ تو نے بے عقلوں والا جاہلوں والا لباس نہیں پہنا ہے. اس کو چھوڑ کر اپنی جگہ پر آئے اور لوگوں سے کہا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا، جب حضرت نوح علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، وصیت میں 2 باتیں کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں. وصیت میں 2 باتیں کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں. حکم تو اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو، کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے اگر ایک پڑلے میں 7 زمین و آسمان رکھ دیے جائیں، دوسرے پڑلے میں یہ رکھا جائے تو اس کا پڑلا جھک جائے گا. اور دوسری کرنے کی وصیت یہ کرتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا جو ہے ورد رکھا کرو، کیونکہ یہ بڑے جو ہے مبارک کلمے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے. یہ اور میں تم کو شرک سے اور کبر سے، تکبر سے روکتا ہوں. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ شرک تو ہمیں سمجھ آتا ہے، تکبر کیا ہے؟ کیا یہ تکبر ہے کہ آدمی کے پاس عمدہ لباس ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں. کیا یہ تکبر ہے کہ کس کے پاس عمدہ سواری ہو؟ کہا نہیں. کیا یہ تکبر ہے کہ کسی کے پاس دوستوں کی محفل ہو اس میں جا کر بیٹھتا ہو؟ کہا نہیں. بلکہ تکبر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو حقیر سمجھے اور حق بات قبول نہ کرے، حق بات قبول نہ کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے. اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے دیہاتی کے ظاہر کی اصلاح بھی فرمائی اور باطن کی اصلاح بھی فرمائی. ظاہر کی اصلاح تو اس طرح فرمائی کہ وہ جو ایک بیوقوفوں والا اور جو ہے ایک ایسا لباس جو رسول اللہ کو پسند نہیں تھا وہ لباس پہن کر آیا تھا، اس کے لباس کو سمیٹ کر اس کے گریبان کو پکڑ کر تنبیہ فرمائی کہ یہ احمقوں والا لباس ہے، یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کو عقل نہیں ہے. تو بتایا کہ ظاہر میں لباس اور ظاہر ایسا ہونا چاہیے جو صالح ہو، نیک ہو، جو رسول اللہ کو پسند ہو. اور باطن کے اندر جو گندگی تھی، اس کے اندر جو کبر بھرا تھا، اس کے نتیجے میں وہ جو ہے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا یا ایسے الفاظ کہہ رہا تھا جو نبی کے شان نہیں ہے. اس کی اصلاح فرمائے حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت کو نقل کر کر.
لہٰذا وہ جو شروع میں دعا بتائی گئی کہ اللہ سے اپنے ظاہر کی درستگی بھی مانگنی ہے اور ظاہر سے زیادہ جو ہے اپنے باطن کی درستگی بھی مانگنی ہے، یہ دونوں چیزوں کا درست کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھا۔ اور یاد رکھنا ظاہر کا اصل باطن پہ پڑتا ہے، یہ دعا کی ترتیب خود بتا رہی ہے، یہ دعا کی ترتیب خود بتا رہی ہے کہ اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے اور میرے ظاہر کو بھی سنوار دے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی نے نسبت کر کر دعا سکھائی ہے کیا کہ باطن کو ظاہر سے اچھا کر دے اور ظاہر کو صالح کر، ظاہر کا اثر اندر پڑتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں، ایک بندے کی عمومی چال ہوتی ہے، سیدھا سیدھا اپنا آتا ہے جاتا ہے، کسی دن بہت زیادہ مہنگا اگر لباس پہن لے، بہت زیادہ مہنگا لباس پہن لے تو اس کی چال بدل جاتی ہے۔ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ لوگ پوچھے شرٹ کتنے کا لایا، برانڈ کا دکھ رہا، فلاں برانڈ کا فلاں برانڈ کا فلاں برانڈ کا مہنگا دکھ رہا، اس کی چاہت ہوتی ہے، تھوڑا اکڑ ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر بنا مزاج بدلا۔ آدمی جم کو جاتا ہے نا، جم کو پہلے لکا سکا رہتا ہے، ادھر ادھر چربی وربی ٹپک رہی لٹک رہی، اس کو کوئی فکر نہیں رہے۔ جم کو گیا، تھوڑے سے ڈولے شولے بڑے ہو گئے تو اب ہاف آستین کا فل آستین کا شرٹ چھوڑ کے ہاف آستین پہ آتا اور سینہ چوڑا کر کے چلتا۔ پہلے ایسی گاڑی پکڑتا تھا، ابھی ایسی پکڑتا۔ پہلے ایسا سیدھا ٹرن لیتا تھا بائک کا، ابھی اسٹائل میں لیتا۔ یہ ظاہر کا اثر پڑتا ہے اندر، دماغ کے اوپر باطن کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ یہ تکبر کا اور دوسروں کو کے سامنے ریاکاری کرنے کے جو جذبے پیدا ہو رہے ہیں، یہ اس کے ظاہر میں جسم کو شیپ آ گیا، اسپیڈ بریکر بن گئے، سینے پہ اسپیڈ بریکر، ہاتھ پہ اسپیڈ بریکر، کندھے پہ اسپیڈ بریکر، یہ سب بن گئے۔ ہاں صحت اچھی چیز ہے، صحت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مومن قوی یہ بہتر ہے مومن ضعیف سے، اور مومن قوی وہ ہے جو ایمان اعمال میں بھی قوی ہو اور جسم میں بھی قوی ہو۔ لہٰذا اپنے جسم کو مضر غذاؤں سے، مضر چیزوں سے بچانا اور اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے ریاضت اور ایکسرسائز ورزش کرنا یہ مطلوب چیز ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں جو ایکسرسائز فیشن بن چکا ہے اور وہ جو مختلف ہانیکارک چیزیں کھا کر جو جسم کے اوپر اسپیڈ بریکر بنانے کی جو فکریں چل رہی ہے، یہ اسلامی ریاضت نہیں ہے، یہ اسلامی اصول سے ہٹ کر ایکسٹرا چیز ہے وہ۔ بہرحال کسی دن اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ کہنے کا منشا یہ ہے، ظاہر کا اثر باطن پہ، ادھر جسم بنا تو فوراً اس کے اندر فکر ہو گئی ہے، ابھی ٹائٹ چلتا ہے۔ پہلے ایسا تھا کسی کا دھکا لگ گیا تو مسکرا کے نکل جاتا تھا، اس کو ڈر ہوتا تھا بھائی سامنے والا تگڑا بندہ ایک اندھی رکھ دیں گا تو اپنے بتی سی ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے۔ لیکن اب جب جم مار ڈالا تو ابھی ٹائٹ چلتا ہے۔ کسی نے بیچارے نے دیکھا میں نے کیا دیکھ رہا، کیا دیکھ رہا، کیا بولتا، کیا دیکھ رہا، سیدھا جا سیدھا۔ تو یہ جو اس کے اخلاق بگڑے، یہ جو لڑائی جھگڑے کا مزاج بنا، یہ لوگوں کو دکھلاوے کا جو مزاج بنا، اس کا ظاہر کا اثر پڑ رہا ہے۔ اگر بھاری سونے کی انگوٹھی پہن کے آیا تو 3 ٹائم دانت کھو جائیں گا۔ ارے وہ پنکھا چالو کر، کرسی پہ بیٹھیں گا، اس سے گھڑی بتاتے بھاری الفجر کی لے کے آیا، بولے مدینے سے آئی، اور کہیں کیا ہے ٹائٹن کی آئی، فلاں آئی، 25,000 کی گھڑی، 20,000 کی گھڑی، 3 ٹائم دکھا۔ بعض لوگ سونے کے دانت کا کور لگا کر آتے ہیں تو بار بار کاڑی کرتے لوگوں کے سامنے تاکہ دکھے لوگوں کو۔ تو یہ ظاہر کا اثر پڑا، یہ جو ریاکاری کا جذبہ بن رہا نا، یہ ظاہر میں تبدیلی ہوئی، اس کا اثر ہے۔ ظاہر میں گھڑی آئی نا ہاتھ کے اوپر، اس کا اثر ہے۔ لباس فاخرانہ بن گیا، لباس فاخرانہ، یعنی جب مہنگا لباس پہنتا ہے تو اب لوگوں پہ فخر کرنے کا جذبہ۔ یہ مثالیں ہیں چند جو یہ بتاتی ہے کہ ظاہر کا اثر باطن پہ پڑتا ہے، ظاہر کا اثر باطن پہ، باطل کا اثر ظاہر پہ پڑتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ لیکن اس وقت جو مدعا ہے اس دعا کو سامنے رکھ کر وہ یہ ہے کہ ظاہر اگر صالح بنے گا تو اس کا اثر باطن پہ پڑے گا، آدمی میں تواضع آئے گا، آدمی میں کیا ہوگا، تواضع آئے گا۔ آدمی کو لیڈرشپ مل جائے یا کسی بڑے لیڈر سے اس کا یہ ہو جائے تو آدمی جو ہے بڑے اہتمام سے ٹائٹ چلتا گلی کے اندر۔
پہلے لوگوں سے ڈرنے والا عامدار کے ساتھ جو ہے میٹنگ کر کے آ گیا، خاصدار کے ساتھ میٹنگ کر کے آ گیا، اور اس کو ایسا لگا کہ بھئی یہ لوگ اپنے پیچھے ہے، تب لوگوں کے اوپر جو ہے وہ دھوس جمانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ ظاہر کے اثرات پڑتے، اس لیے ظاہر صالح بنے، جو تفصیل سے بتایا گیا، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک جو عادات، اطوار، لباس ہے وہ سب شریعت کے مطابق، زبان سے اور بدن سے ظاہر ہونے والے اقوال اور حرکتیں جو ہے وہ شریعت کے تابع، شریعت کے اصول کے تابع ہو جائے، اور باطن میں جو اوصاف ہے یعنی تواضع ہے، انکساری ہے، اور جو ہے اپنے آپ کو جھکانا، لوگوں کی عزت کرنا، یہ جتنے باطنی اوصاف ہیں جس کا تعلق انسان کی روح سے، ان سب کو نبوت کے طریقے کے اوپر لانا یہ مطلوب ہے۔ تو ظاہر سنوارنا بھی مطلوب ہے اور باطن کو سنوارنا بھی مطلوب ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو میں نے شروع کے اندر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی سے یہ بھی مطلوب تھا کہ یہ اپنے ظاہر کو سنوار دے، اور یہ بھی مطلوب تھا کہ باطن کو سنوار دے، اندرون کو سنوار دے۔ ظاہر کے اندر دو چیزیں میں نے بتایا، ایک سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جتنے عادات، لباس، داڑھی، ٹوپی، یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ دوسرا زبان اور ہاتھ پیر سے، آنکھوں سے ظاہر ہونے والے جو اخلاق ہے یا عادتیں ہیں یا حرکتیں، یہ بھی شریعت کے مطابق آ جائے۔ اور باطن کے سنوارنے میں دو چیزیں آ گئی، ایک وہ اوصاف جو نبی نے اپنائے ہیں وہ اوصاف اپنائے جائے، اور وہ بری خصلتیں جو نبی نے چھوڑنے کو کہا ہے، تکبر ہے، ریاکاری وغیرہ وغیرہ، اس کو جو ہے دور کیا جائے۔ اور باطن کے سنوارنے کے اندر پہلی بنیادی چیز وہ عقائد و نظریات کو سنوارا جائے کہ عقائد و نظریات وہ چلیں گے جو رسول اللہ کے ہیں، جو کیا ہے رسول۔ بہت سارے لوگ یہاں پر بھی دھوکہ کھاتے ہیں کہ بھئی آدمی کا سوبھاؤ اچھا ہونا چاہیے، اس کو جو کرنا ہی کرے گا، وہ تو اللہ دیکھیں گا کہ بندہ کس کو ایک کو مان رہا کہ چار کو مان رہا، وہ اللہ نہیں، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ توحید جب بنیاد ہے تو توحید پر رہ کر ہی ساری، بلکہ توحید تو ایسی بنیاد ہے کہ توحید کو ڈھیلا کر دیا، توحید میں فیل ہو گیا، اور دوسرے سارے اسلامی اوتار اپنا لیے، سارے اسلامی اخلاق اپنا لیے، سارے اسلامی طریقے اپنا لیے، اللہ کے یا مومن نہیں لکھا جائے گا۔ شرک کر دیا اس نے، بنیاد عقائد میں فیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا ہے، اللہم اجعلنی سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر کر دے اور میرے ظاہر کو صالح کر دے۔ اور اللہ کے نبی اس کے ساتھ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں وہ تمام چیزیں کی صلاح اور بہتری تجھ سے چاہتا ہوں جو تو لوگوں کو عطا کرتا ہے، یعنی مال ہے، بیوی ہے اور اولاد ہے، کہ ایسی عطا فرما جو کہ صالح ہو، ایسی اولاد اور بیوی ہو جو نہ خود گمراہ ہو نہ دوسروں کو گمراہ کرنے والی بنے۔ یہ دعائیں بتاتی ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کو کیا ہے سنوارنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، دونوں کو سنوار دے، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی سے زندگی گزارنا چاہتے تھے، اللہ اس طریقے کے اوپر ہم کو ڈال دے۔